کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا. ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں, آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں. اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باریک, باتیں ایسی ہوں گی او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور ہوگا کیا, باریک, کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتہ ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں. میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے, تو آپ کے جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے. مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کا چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو. یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں چھوٹے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے, اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا آپ. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں. ایسا نہیں ہونے, ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ, پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں.
1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको ख़रीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो ला के घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो। समझता है? तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और वाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसके कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी। मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी, मैंने अपने घर में परिंदे लेके डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज़्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आज़ाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाज़ार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटखा खाता हूँ। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे बोलो ना निकल आता था। हमारे दोस्त ने किया, मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये आप सस्ते वाले चिक्स लिए भी, आपने ब्लैक चिक और वाइट चिक लो, उससे ये होगा कि एक जोड़ा 5-6 हज़ार का बिकेगा और जब 100 बेचेंगे तो 5,000 को 100 से आप ज़रब दें तो देखो फलां ने गाड़ी खरीद ली, फलां ने। मैंने कहा भाई ये मसनूई चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, कई लाख रुपए का सेटअप डाला, ब्लैक चिक और वाइट चिक के अंडे बच्चे दे दनादन एकदम गए, इतना पैसा आना शुरू हुआ। उसके बाद ब्लैक चिक और वाइट चिक की कीमतें धड़ाम से जब नीचे आई हैं तो वो भी धड़ाम से कुएं में चले गए, नीचे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो ये जो जब आप दिमाग बना लेते हो ना कि हर महीने मंथली इतना, और फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो बेवकूफ़ तरीन है वो आपको उल्लू भी बना रहे होते हैं, तो वो आप उल्लू बन जाते हो। तो अल्लाह, रिस्क अल्लाह के हाथ में भाई। आप, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 2 चीज़ों में से इख्तियार दिया जाता था ना, ऑप्शन होता था आपके पास, हमेशा वो ऑप्शन इख्तियार करते जिसमें नफ़ा बेशक कम हो लेकिन नुकसान का अंदेशा ना हो, रिस्क ना हो उसमें। हमारा नौजवान रिस्क लेके पैसे नोट छापने की कोशिश करता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैंने देखा है जो ज्यादा कारोबार की बातें करते हैं ना, वो कारोबार करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो बातें नहीं करते, वो मार्केट में जाके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, थोड़े थोड़े पैसों पे उन्होंने बिजनेस किया और अल्लाह ने करोड़पति बना दिया। अच्छा, वो 2 लौंडे आए थे कराची के, वो ये भी पूछ रहे थे, मुझसे हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लेना चाहते हैं किसी से, तो हम चाहते हैं कि उधार। मैंने कहा ये हमाकत कभी ना करना, जितने पैसे तुम्हारी जेब में है इससे शुरू करो, उधार कभी भी बोलो मत लो, वरना ये होगा कि एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी। अपने पैसों से जो काम होता है वो मेहनत के साथ होता है, दूसरों के पैसों से जो काम होता है मेरे भाई उसमें फ्री फोकट के पैसे मिलते हैं, उसमें काम नहीं होता। जब अपने पैसों से होगा ना कि मेरे गुटके के पैसे थे, आज मैं गुटखा बचा के नहीं खा रहा, गुटखा तड़प रही है जान, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो 100 दफ़ा सोचेगा, ऐसा ना हो कि कल ये गुटका भी जाए, इससे भी जाऊं मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे 2 लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में है ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूँ आपसे, ये बातें आपको बहुत से लोग और भी बता देंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं ये बातें आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं देखा है कि जो ये बातें कर रहा होता है ना वो फिर बहुत बड़ी फेंक रहा होता है। तो ये बातें आपको और भी लोग बता देंगे जो मैं बता रहा हूँ। बाज़ डॉक्टर कह रहे होते हैं ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, बाज़ मजहबी स्कॉलर कह रहे होते हैं मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूँ मेरे अलावा और भी बहुत से लोग आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो हमारे नबी के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में कुछ है तो ले आओ। उनका तो दिमाग भी नहीं होगा इस तरफ, वो एक बर्तन था, प्लेट को जिस टाइप की चीज़ उठा के ले आए, इससे बिजनेस का आगाज़ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है बोलो? बिजनेस। आपने ये तो नहीं फरमाया कि उस्मान से कर्जा ले लो, बड़े मालदार हैं वो। आपने ये तो नहीं फरमाया कि मुगीरा इब्न शोबा बड़े मालदार हैं उनसे कर्जा ले लो। ना 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 ना, जो कारोबार शुरू ही कर्जों से हो रहा है उसमें क्या करोगे आप? आपने फरमाया कि जो है घर में ले आओ। वो एक बर्तन ले आए।
آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں، 1 درہم میں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ 1 درہم سے زیادہ میں؟ بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی، ہے بھائی؟ پیسے بھی نہیں ہیں، درہم بھی نہیں ہے، صرف پلیٹ ہے، یہاں سے بزنس کا آغاز۔ اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی، خریدا مہنگا ہوگا، اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا؟ آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ کچھ بولی لگوائی، نیلام کیا، تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں، اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے۔ وہ گئے، لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے، تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے۔ دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2۔ نہیں آئی بات؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر، یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی۔ بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں، ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے، وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی۔ کچھ نہیں کماؤ بھائی، ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ، جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا، لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو، پیسہ نہیں مانگا کرو۔ 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے، اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے، تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے وہ۔ تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا، یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی، ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا، منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے پاس خود بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا، وہ تمہیں الو بنا کے۔ روحانی عامل دیکھ لو یار، جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال۔ روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا، اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو۔ تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا، روحانی عامل سے تعویذ مت لو، آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو، پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف، سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے، یہ کریں، تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں، وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں، باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو؟ تو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے، اور 20 چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر، بہت غریب خاتون، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے، گھر میں گلاب جامن بناتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے، صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے، اس سے گھر چل رہا ہے پورا۔ کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں، ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے، اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں۔ اب گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی۔ تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے، تو اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے۔ دیکھو مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا، کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی۔ کھوپڑی استعمال نہ کرتا، چینی بیچتا رہتا، آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا، اڑاتا رہتا، تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا، اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا، وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے۔ تو خیر، شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ شیطان اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ، اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں۔ شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے، اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے۔ جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا، یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا؟ تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے۔ شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے، یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں، میں بھلے جہنم میں جاؤں،
میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن، اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے، یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے، یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے، یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے، یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے، یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے، یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے، یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے، یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی، حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے. پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا، بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم، اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں، نسخے ہیں، وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو، ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا، اپنا زیادہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں، جہنم میں نہ جائیں. ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں، یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے، ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں. یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے، دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے، آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا، اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کہ اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے، اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے، اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہی نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا، یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا، وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار؟ شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی، بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں، میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے. اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام، وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں. اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ، اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے، غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں سے ڈاکے مارتا ہے، کیسے کیسے ان کو روکتا ہے، کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے، تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے؟ یہ اسلام ہے. لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے، اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو، کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے، جو اسلام دشمن NGOز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا، تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو، تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، عام عیسائیوں کو نہیں پتہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، عام ہندوؤں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو، آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو، لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟
भाई देखो मेरे पास कोई आता है, मुफ्ती साहब मेरे गुर्दे में दर्द है, मैं आपसे इलाज करवाना चाहता हूँ। अब मुझे पता है मैं गुर्दों का इलाज नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं किसी डॉक्टर से रब्ता करूँ, डॉक्टर को बोलूँ कि भाई मैं आपके पास एक बंदा भेज रहा हूँ, आप बोलो कि मैं मुफ्ती साहब का नुमाइंदा हूँ, मुफ्ती साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया इसके गुर्दे ठीक करना, और डॉक्टर साहब फीस आपको मैं दूंगा, इससे नहीं लेना, ठीक है ना। और इससे मैं कहूँ भाई 1 लाख रुपये मुझे दे दे, मैं तेरे गुर्दे ठीक करवा दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। मैं ठीक करूँ या मेरा बंदा ठीक करे, गुर्दे तेरे ठीक हो जाएंगे, 1 लाख रुपये दे दे। 80,000 में डॉक्टर को दूँ, 20,000 में तो ठीक करा दिए कि नहीं करा दिए? अब मेरे पास लोग आते हैं शादी करा दो, मैं तो नहीं कराता, लेकिन मैं उन लोगों की नाम ले, इनका नाम ले दूँ, रफ़ी भाई का, मैं इनसे इनकी बात चलाया भाई, ये कराते हैं, कराते ही हैं, सवाब किसको मिल रहा होता है? नाम हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मेरे पास कोई बंदा आता है कि जी मुझे कोई इमारत बनवानी है, मैं कहता हूँ वो फलाना, लेकिन मैं पैसे नहीं ले रहा होता इन चीज़ों के, मैं और आया भी ना करें इन कामों के लिए, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो एक अंग्रेज़ ने एक बात लिखी है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हो, क्यों आप हर काम के एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन दुनिया में हर काम के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे करवा सकते हो आप। अब सवाल पैदा तो उनसे हम कैसे करवाएं? कुछ काम ऐसे होते हैं जो आसान नहीं होते। तो उस गोरे की बात है, देखो हर शख्स को कुछ ना कुछ चाहिए, आप उसकी चाहत उसको दे दोगे, वो आपका काम कर देगा। तो उस गोरे के अल्फाज हैं, कुछ लोगों की चाहत पैसा होती है, उनको पैसा दो, जो चाहे करा लो। कुछ लोगों की चाहत होती है, कोई उनको रिश्ता चाहिए होता है ना, इश्क हुआ होता है, आप उनको गारंटी दिलाओ तेरी यहाँ शादी करा दूंगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके पास मेरे पास बड़े वाकयात हैं, ऐसा किया भी है लोगों ने। तीसरा, कुछ लोग, गोरे के अल्फाज हैं, कुछ लोगों की चाहत जन्नत है, आप जन्नत की लालच में उनसे कुछ भी करवा सकते हो, बस आप उनके दिमाग में ये डाल दो किसी तरीके से कि ये करने से तुझे जन्नत मिलेगी। अब उसके दिमाग में आएगा कहाँ से भाई उल्टा काम करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये बात उसके दिमाग कबूल नहीं करेगा। तो उसने कहा ये काम मजहबी स्कॉलर से होगा, क्योंकि ये जिन मजहबी स्कॉलर्स को सुनता है उनको पैसे खिला के ये निकलवा लो उनकी जबान से कि ये फला बंदे को तू मारेगा तो तुझे क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। तो ये जन्नत की लालच में करेगा, और जन्नत की लालच डालेगा कौन इसके दिल में? इनके मजहबी स्कॉलर डालेंगे, और मजहबी स्कॉलर पैसे का भूखा होगा, वो पैसे लेके इसके दिमाग में जो डलवाओगे वो डाल देगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात? तो आज जो कुछ मजहबी स्कॉलर कह रहे हैं, उधर भी धमाका, उधर भी नबी की याद में उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसको चाकू लगा दो और फोड़ दो, तोड़ दो। तो आपको क्या पता इनके खुद अपने कहाँ कहाँ ताल्लुकात हों। ये खुद तो कभी नहीं फटे, ये खुद कभी भी, जब ये बोले ना नबी की याद में फलाने को मार दो, आप बोलो ये चाकू ले तू जाके मार दे, हम यहाँ बैठे हुए आराम से, तुझे क्या जन्नत में जाने का शौक नहीं है? क्या हो गया? जब भी कोई मजहबी स्कॉलर ऐसी तकरीरें करे ना, ये कर दो, वो कर दो, यूं कर दो, आपको सर आप करें, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये यहीं बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल कर रहा होगा बस बैठ के, ठीक ना। जनाजे में शिरकत कर लेंगे बस आपके, जब लाखों का जनाजा होगा ये आ जाएंगे, नबी की याद में ये इसने बंदा मारा और ख़ुद भी मर गया। तो जनाजे में तो शिरकत पे कुछ भी नहीं होता भाई। मरे आप क्यों नहीं मरे? आपको पहले मरना चाहिए था नबी की याद में, दूसरों को क्यों मरवा रहे हो आप? तो ये हर आदमी की ना कुछ लालच होती है, उसको वो जन्नत के नाम पे भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं, समझते हो। तो शैतान उन लोगों को इस तरीके से क्या करता है, उल्लू बनाता है। तो शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म नहीं है। तभी कुरान ने कहा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। ऐ ईमान वालो, शैतान तुम्हें ऐसी जगह से वार करता है तुम्हें नहीं पता चलता, तो फत्तखिदूहु अदुव्वा, इसको दुश्मन बना लो, इसके वार से होशियार रहो, हर तरह से तुम्हें वर्गलाएगा ये। तभी हम गुलशन इकबाल में थे, हमारे कराची के एक दोस्त थे, वो किसी आड़ा तिरछा बंदा मिलता था ना, उसके बारे में कहते थे, जैसे कराची में कहते हैं बंदा बहुत बड़ी फिल्म है, फिल्म को फिल्म कहते हैं हम लोग, ये बंदा बहुत बड़ी क्या है, फिल्म है। तो वो कहा करते थे कि ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ। इंग्लिश फिल्म 3 घंटे की नहीं होती और गाने नहीं होते ना, उस वक्त की रिपोर्ट यही थी, अब का मुझे नहीं पता। तो कहते थे कि ये छोटी फिल्म नहीं है, ये 3 घंटे की फिल्म है। बोलो, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो शैतान छोटी फिल्म नहीं है, वो बहुत बड़ी फिल्म है, बल्कि वो 6 घंटे की फिल्म है, ठीक है ना। और हर 5 मिनट के बाद उस फिल्म में गाना भी है। तो शैतान को आप हल्का ना लो मेरे भाई।